اللہ. اور 3 چیزیں جس کو راست آئی وہ اس دنیا کے اندر جنت کے جلوے محسوس کرے. ایک جو اپنی چائے شوق سے پیتا ہے، زبردست کرے آتے چائے اس کے در بدلے سے ہر شاہ گدائے، چائے اس کے خراب کو خبخان غبرا. بادشاہ فقیر بڑا چھوٹا سا چائے کا محتاج، چائے ہونا چاہیے بٹ کے گرم پانی نہیں کہہ رہا، گندی پلید تھی. چائے کے شوق میں 800 بھینس اگائے کری. آپ کی چائے کے لیے 2 ٹرک بھینس منگوائی گئی. یہ دور تصویر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوا. 2 ٹرک بھینس. الحمدللہ آپ کی دہی اپنے دودھ سے بن گئی. تم میں شرم اور شکر نہیں ہے تو وہ آپ کی بد نصیبی ہے. ہماری طرف سے آپ کو ایسا رکھا جاتا ہے جیسے شہزادہ رکھا جاتا ہے. آپ باتوں میں لگے رہے، آپ تلاوت نہ کرے، آپ بس باتیں کرے، وہ آپ کا اپنا حصہ ہے، وہ آپ کا اپنا کام ہے. نبی کی ایک جماعت صحابہ کی بن گئی، ایک منافقوں کی بن گئی. وہ جان لڑاتے تھے، جو کہا گیا اس کے مطابق رہے. آسمان و زمین سے رحمتیں برس رہی. اور یہ مذاق اڑاتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے. اللہ نے کہا ان کو وہ سزا دوں گا جو کسی کو نہیں دی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ہر وقت نہیں میں لٹنے کے دونوں میں یا ناظرین سے برابر خادم. آپ خود عاقل بالغ تہذیب کے گھرانے سے آئے، چند دنوں کے مہمان ہیں. ہم آپ کی مہمانی کو سر کا تاج سمجھ کر کر رہا ہے. یہ کوئی احسان نہیں ہے ہمارا فرض ہے. اللہ نے ہمیں توفیق دی. ہمارے بھائیوں کو، دوستوں کو اللہ دونوں جہانوں کی عزت اور خزانے عطا فرمائے. جو ہمارے ادنا اشارے اور خوشی اور دعا کے لیے سب کچھ لوٹاتے ہیں. لیکن کنڈ سے سبب ہوا آپ میں بھی انسانیت آیا ہونا چاہیے. اب جب میں یہاں سے گزرتا آتا جاتا ہوں تو طلبہ بیٹھے تلاوت کر رہے. میں کہتا ہوں یار اب قیامت تک یہ منظر قائم دائم رہنا. خوشی ہوتی ہے اکثر اس طرح الحمدللہ. لیکن اگر میں دیکھوں تو 3-4 ٹولی بنا کے باتوں میں لگے ہوئے، اور جب میں ان کی طرف دیکھ لیتا ہوں تو ششدر رہ جاتا ہے کہ جانتے تو ہے کہ کام صحیح نہیں. انسان میں فرق ہے بہت. چائے معمولی چیز، چائے کوئی بنا سکتا ہے تو زنگ ہو شرم. چائے بنانا وہ خادمین سامنے ہے، دیکھو پورا کورس کیا ہوگا. اب جا کر کے ایسی چائے بناتے ہیں کہ میں مت آیا یہ کس نے بنائی؟ فلاں نے. آؤ بھائی یہ 500 روپے یا 1000 لے جاؤ. چائے دوسری جس کی بیوی پسندیدہ ہو، محبتوں کا حامل ہو، دل پسند ہو، وہ آپ کی باتوں سے سیر نہ ہو، آپ اس سے سیر نہ ہو، ایک دوسرے کا خوب خیال اور لحاظ ہو. اور تیسرا پڑوس اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑوس جنت کا ماحول بنا ہے. بس نکاح کر لو جو بھلی لگے تم کو. عورتوں میں سے مثنا 2 و ثلاثہ 3 و رباع 4 مراد عدد مقرر سے 1 ہے، یعنی 2 3 4 زیادہ سے زیادہ 4. اس پر اجماع اہل سنت ہے، اجماع امت ہے کہ ایک متمول اور صحت مند انسان ضرورت کی وجہ سے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، ایک وقت میں 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے. اس سے زیادہ کی روایات کمزور ہے. جو 2 اور 3 5 اور 4 9 یہ بھی ہے ایسی، اور 2 اور 2 4 اور 3 اور 3 6 6 اور 4 10 اور 3 اور 3 9 3 3 9 یہ بھی کمزور بات ہے. 2 کو 4 میں 4 کو 6 میں ضرب یہ بھی حافظ عباس حنابلہ یہ صحیح نہیں ہے. امام بخاری نے بخاری شریف میں کہا ہے کہ عدد فرادہ مراد یعنی 2 یا 3 زیادہ سے زیادہ 4. اور ابن مغیلان کی 10 بیویاں کی جب حضرت پتہ چلا آپ نے کہا سورۃ النساء نازل ہوئی، آیت پڑھ کے وہ گر گیا اور 10 کے 10 اس کے محبوبات دی. بہت مشکل کار. تو صحابہ نے جو امتحان گزارے، آسمان و زمین قیامت تک ایسا منظر نہیں دیکھے. کافی دیر تک اپنے دل کو ڈھارس دیا، کافی دیر تک بات
چیت صحیح کرتا رہا، پھر کہا کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور صادق و مصدوق پیغمبر ہے، ان کے پاس وحی آتی، اس میں یہ آیت آئی اور اس کے پیش نظر تم میں سے صرف 4 رہ سکتی ہے، 6 جائے گی۔ جو حال وہاں گھر کا ہوا، محلے کا ہوا، وہ بیان کرنے کا ہے، محدثین نے لکھا ہے نہ بیان کرنا، عمل پکا کیا، عمل میں کوئی دوسری۔ آپ نے اس کو دیکھ کے کہا ابن مغیلان مشقت کا اجر بہت ہوگا، اگر گنجائش ہوتی تو رولانے کی اور راویلا کرنے کی کیا ضرورت؟ وہ اور دوزخ دور تیخی چاچے انگار و بلتانے دلائین، اس شخص کو جہنم کی آگ کم لگے گی، سرد لگے گی، جس نے ایسے درد اور جدائی کی آگ سہی ہے۔ اور دوزخ دور تیخی چاچے انگار و بلتانے دلائین۔ اللہ اللہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، اور 4 بیویاں اور 4 کونا دنیا، بیوی کو اس زمانے کی عورتوں کو رکھنا ہے، سنبھالنا اور اعتدال میں لانا کوئی آسان کام ہے؟ خدچ ببرشی اور بد زناورشی، ایسا ہے زن بدر سرائے مردنے کو ہم بری آلہ دست دو جہو، زن نہار اسکرین بد زن نہار وقنا ربنا عذاب النار۔ اگر عورت موافق آئی تو بڑھاپا لوٹا دے گی، جوانی واپس آ جائے گی، اور اگر عورت نہ موافق ہوئی تو آپ کی صحت عزت سب کو آگ لگا دے گی۔ توبہ۔ اور رنگ خود رکشا بے ہوکا کی بے سڑو، اور سل تلالی پورے ہو جائے رکھے گا پکڑو۔ یہ 4 اس وقت ہے جب سب کے ساتھ انصاف کرو، راتیں تقسیم کرو، چیزوں کی آمد و رفت میں ظاہری طور پر یہ مت دکھاؤ کہ کوئی ایک سے محبت زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے تھے ھذا قسمی بین نسائی، میں جہاں تک کر سکتا ہوں پوری تقسیم کرتا ہوں، عدل کرتا ہوں۔ ولا تأخذنی فیما تملک ولا املک فیما احب عائشہ، مجھے نہ پکڑے جو آپ کے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں۔ غیر ارادی طور پر عائشہ سے بہت محبت ہے، دعا مانگتے تو بات ہے۔ عام طور پر ملائم جو دوسری شادی کر لیتے تو بس وہ تازہ دم ہوتی ہے، ذرا گولی چٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور پہلی والی غریب بیمار بوڑھی آزڑا ترنگڑ آپ دے مسکے مکے حرکت میں مر بہن ناس کا، اور خود غار غار ہے، اس کے حالات کتنے خراب۔ ایک عورت کے سامنے اس کا انصاف ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے حنفیہ کے نزدیک تو سیبہ اور باقرہ کا فرق نہیں، دونوں مساوات ہوتا ہے، پہلی رات کے بعد وہ بھی سیبہ ہے۔ اگر کیا حدیث میں تطیب خاطر کے لیے 7 دن اور 3 دن کا فرق آیا ہے، علماء کہتے ہیں تطیب خاطر ہے، حقوق نہیں۔ والمسألة مفصلة في الفقه وفروعه، ومن شاء التفصيل والتدليل فعليه أن يراجع إلى تفسير المنار للشيخ رشید رضا المصری۔ جمال الدین افغانی کا شاگرد تھا مفتی محمد عبدہو، جامعہ ازہر کا شیخ رہا ہے، اور مفتی محمد عبدہو کا شاگرد ہے شیخ رشید علی رضا مصری۔ مفتی محمد عبدہو کے درس جمع کیے ہیں شیخ رشید علی رضا نے، اور وہ 12 جلدوں میں 12 سپارے تک قرآن کی تفسیر المنار کے نام سے آئی ہے۔ یہ جگہ وہاں سب سے بہتر ہے، 200-300 صفحے۔ اس کو کہتے ہیں مسئلۃ تعدد ازواج النبی، حضرت نے اتنی شادیاں کیوں کی ہے؟ کیونکہ وفات کے وقت 9 تھی، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی، کل منقوحات 17 ہے، کنیزوں کے ساتھ 37 ہے۔ تاریخ دمیاتی، فتح الباری، معتبرات، یہ سب اسلامی تبلیغ کا طریقہ تھا، قبائل تک پہنچنا تھا۔
مختلف لوگوں کو ہم نوا بنانا تھا. ورنہ آپ نوجوان کا حضرت خدیجہ مشہور ہے کہ 40 سال، لیکن ایک روایت نقل کی ہے سفیری شافی نے، شرح بخاری میں سفیری شافی نے ایک روایت نقل کی کہ نہیں وہ 45 سال کی تھی اور 3 دفعہ بیوہ ہو گئی، 3 دفعہ. حضرت عائشہ نے ایک موقع پر کہا نہیں میں ایک سے نوجوان کنواری تازہ اور میرے سامنے آپ خدیجہ ذکر کرتے ہوئے بوڑھی باڑی جس کے جبڑے بھی پیلے ہو گئے تھے، آپ نے کہا ماں یا عائشہ، خبر ہے عائشہ لا تذکریھا الا بالخیر، خدیجہ کی تعریف ہو سکتی ہے، یہ بات نہیں کر واللہ کانت فکانت ولی منہا اولاد، خدیجہ جیسی عورت تو قیامت تک نہیں آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سے مجھے اولاد بھی دی ہے، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں. اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ وجدک عائلا فاغنا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تنگست ہے اور اسلام کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے کچھ مال چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مالدار عورت آپ کے نکاح میں دی اور اس کی وجہ سے آپ غنی ہو گئے. فقہا کہتے ہیں مالدار عورت کا خاوند اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ بیوی کے مال سے غنی ہے. اور اس آیت کو کہتے ہیں صرف امت میں ابو حنیفہ سمجھ چکے ہیں اور سب کے اقوال آیت کے خلاف. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مالدار بیوی کی وجہ سے تنگدست خاوند مالدار ہو جاتا ہے. رشتہ سببیہ رشتہ نسبیہ کی طرح مؤثر ہے. یہ بیوی کے رشتے کو فقہا کہتے ہیں رشتہ سببیہ.